حضور علیہ السلام کی نورانیت کو بیان کرنے کے لیے، چہرے کے جمال کو بیان کرنے کے لیے حضور کو ظاہری حسن بھی دیا گیا تھا اور باطنی جمال بھی دیا گیا تھا۔ چراغ کا حقیقی معنی کہ حضور واقعہ ہی حضور کے بدن سے نور پھوٹتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تھوڑے زخمی ہو گئے تھے احد کے میدان میں، اور حضور علیہ السلام کے مبارک دانتوں میں سے سامنے والے جو ثنایا دانت ہیں ان میں سے حضور کے دانتوں کے حلقے سے جو کنارے ہیں وہ شہید ہوئے تھے، یعنی پورے دانت شہید نہیں ہوئے تھے، حلقے سے کنارے حضور علیہ السلام کے شہید ہو گئے۔ تو کفار بڑے خوش ہوئے کہ شاید حضور کے حسن میں کوئی فرق پڑ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو ہی حضور تشریف لائے تو اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ پھر ہم نے جب دیکھا کہ حضور مسکرائے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور کے مبارک دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، اجالے ہی پھیلتے چلے جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام ظاہری اعتبار سے بھی انوار کا منبع و مصدر تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو انوار کا جھرمٹ تھا اور پسینے کے قطرے حضور کے چہرے کے اوپر حویدہ ہوئے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی اور اس منظر میں کھو گئی۔ تو اچانک حضور نے جب سر انور اٹھایا تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھے جا رہی ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما لک یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا، کیا منظر دیکھے جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ابو کبیر حضلی ہوتا تو اسے اپنے شعر کا مصداق نظر آ جاتا۔ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا جس نے کہا تھا اذا نظرت الی اسرت وجہہ برکت کا برق العارض المتحللی۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے جس طرح چاند چمک رہا ہے۔ تو کہا آج اگر ابو کبیر حضلی ہوتا تو شاعر ایک تصوراتی محبوب کا نقشہ کھینچتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کا محبوب مشخص ہی ہو، لیکن وہ ایک نقشہ کھینچتا ہے۔ تو ابو کبیر حضلی نے جو محبوب کا ایک تصور باندھا تھا کہ ایسا محبوب ہو سکتا ہے کہ جب وہ مسکرائے اس کی چہرے کی لکیروں سے نور نکلے اور اجالے پھوٹنے لگے، تو کہا کہ آج اگر ابو کبیر حضلی ہوتا تو اسے آج یہ سمجھ آتی کہ جو میں نے یہ کہا تھا اس کا عملی مصداق اور مشخص وجود اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، حضور 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، حضور جیسا پہلے بھی نہیں دیکھا، حضور جیسا بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت احسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ان جیسا تو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا تو تم دیکھتے کیسے، ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو حضور کا صوری حسن، سراج منیر کی وہ پھوٹتی ضیائیں کہ حضور جہاں سے گزرتے روشنی ہو جاتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی گما بیٹھی تھی اور حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تو میں پریشان تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو فرماتی ہے فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور جو ہی کمرے میں داخل ہوئے حضور مسکرا دیے تو مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب عورتیں باقاعدہ ان کے پاس آ کے کہنے لگی تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، تیرے گھر سے نور کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ ان ہمجولیوں کو اپنے گھر لے گئیں، حضور پالنے میں پڑے تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہوئے ہیں، ہمیں دیا جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو حضور حصی اعتبار سے بھی نور بانٹتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے روشنیاں پھیلتی تھیں۔
اور معنوی اعتبار سے بھی شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، اخلاق ذمیمہ کی ظلمت سب حضور کے آنے سے مٹ گئی، اور آقا نے جو ہے وہ ہر طرف توحید کے اجالے، توحید کا چراغاں کر دیا، اور عالم بقائے نور ہوا، اور اجالے ہی اجالے پھیل گئے۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا اودی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبی، اے غریبوں کے سہارے، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔